بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں حروف کی چند اقسام کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم بقیہ اقسام جن کا آغاز حروف شرط سے ہو رہا ہے ان کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں حروف شرط کون کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ مصنف نے فرمایا حروف الشرطی ان و لو و اما، یہ تین ہیں جی، ان، لو اور اما۔ لہا صدر الکلامی، تینوں یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمَاضِي، ان مستقبل کا معنی دیتا ہے اگرچہ ماضی پر ہی داخل ہو، جیسے ان خرجتا خرجتو، اگر تو نکلا تو میں بھی نکلوں گا۔ وَلَوْ عَكْسُهُ، لو اس کے الٹ آتا ہے، یعنی یہ ماضی کا معنی دیتا ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو۔ اس کے بعد آگے ہے جی وَتَلْزَمَانِ الْفِعْلَ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا، ان اور لو دونوں فعل کو لازم ہوتے ہیں، چاہے فعل لفظاً موجود ہو جیسے ان تکرمنی، یا لفظاً موجود نہ ہو بلکہ تقدیراً موجود ہو۔ لو کی مثال جیسے لو طلعت الشمس، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ان کی جہاں تقدیراً فعل موجود ہو قرآن مجید میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ومن ثم قیل لو انک بالفتح لانہ فاعل وانطلقت بالفعل موضع منطلق لیکون کالعوض۔ یہی وجہ ہے، کیا وجہ؟ کہ چونکہ یہ دونوں فعل کو لازم ہوتے ہیں، ان بھی اور لو بھی، تو لو کے بعد انا آئے گا، انا نہیں آئے گا۔ ہم یوں پڑھیں گے لو انا کا، اس کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ حقیقت میں فاعل ہے۔ لو جب فعل کو لازم ہے تو یہاں فعل لفظاً اگرچہ موجود نہیں لیکن تقدیراً موجود ہے لو ثابتا، تو یہ اس کا فاعل بنے گا۔ اور اسی طرح منطلق ان کی جگہ فعل لے کے آئیں گے انطلقتو، کیا لے کے آئیں گے؟ انطلقتو، تاکہ یہ جزا کے اندر آنے والا فعل جو ہے یہ شرط کے عوض میں ہو جائے، یعنی جو وہاں فعل معذوف ہے ثابتہ، اس کے عوض میں یہ فعل آ جائے۔ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا جَازَ لِتَعَذُّرِهِ۔ اچھا جی، اگر خبر میں آنے والا فعل اس کی جگہ اسم آ رہا ہے اور اسم بھی اس میں جامد ہے، تو پھر وہاں خبر کے اندر اسم کو لانا یہ جائز ہوگا کیونکہ وہاں فعل کو لانا اب متعذر ہے۔ جس طرح ہے لو ان زیدن رجل، اور قرآن مجید میں ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، تو یہاں چونکہ خبر میں آنے والا اسم جامد ہے اور وہاں فعل آ نہیں سکتا، اس لیے فعل نہیں لائیں گے۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَسْمُ أَوَّلَ الْكَلَامِ عَلَى الشَّرْطِ لَازِمَهُ الْمَاضِي لَفْظًا أَوْ مَعْنًا فَيُطَابِقُ، وَكَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسْمِ لَفْظًا مِثْلُ وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي أَوْ لَمْ تَأْتِنِي لَأَكْرَمْتُكَ۔ اچھا جی، یہاں سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ حروف شرط سے پہلے اگر قسم آ جائے تو پھر افعال کا استعمال کس طرح ہوگا۔ فرمایا کہ اگر کلام کے شروع میں قسم آ جائے شرط سے پہلے ہو تو وہاں لازمہ الماضی، شرط کو ماضی جو ہے وہ لازم ہوگی، یعنی شرط کے بعد جو فعل آئے گا وہ ماضی ہوگا لازمی طور پر، چاہے لفظاً ماضی ہو یا معنن ماضی ہو، چاہے
لفظاً ماضی ہو یا مانن ماضی ہو، اور وہاں لفظی اعتبار سے ما بعد جملہ جو ہے وہ جواب قسم ہوگا، جواب شرط نہیں ہوگا، جواب قسم ہوگا۔ جی جی، جیسے مثال دی واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، اس میں دیکھیں کلام کے شروع میں قسم آ گئی تو حرف شرط کے بعد ماضی لفظی طور پر آ گیا اتیتنی، اور لاکرمتک یہ جواب قسم ہے، جواب شرط نہیں ہوگا۔ اور ماضی مانوی کی مثال واللہ ان لم تاتینی، مضارع پر لم آ جائے تو آپ کو پتہ ہے مانوی اعتبار سے یہ اسے ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو اس مثال میں بھی واللہ ان لم تاتینی لاکرمتک، قسم شروع میں ہے، ما بعد ماضی مانوی طور پر موجود ہے، تو لاکرمتک جواب قسم ہوگا بے اعتبار لفظ۔ اس سے آگے فرمایا وَإِن تَوَسَّطَ بِتَقْدِيمِ الشَّرْطِ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ أَن يُعْتَبَرَ وَأَن يُلْغَى كَقَوْلِكَ أَنَا وَاللَّهِ إِن تَأْتِنِي آتِيكَ وَإِنْ أَتَيْتَنِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّكَ۔ اگر قسم درمیان میں آئے، چاہے شرط پہلے آ جائے یا کوئی اور چیز اس سے پہلے آئے، لیکن قسم درمیان میں ہے، تو پھر وہاں دو چیزیں جائز ہیں۔ قسم کا اعتبار جائز ہے، یعنی قسم یا شرط دونوں کا اعتبار جائز ہے، اور اس کے عمل کو لغو کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے یہ مثال ہے انا واللہ، اب قسم سے پہلے انا آ گیا جو کہ غیر شرط ہے، اور بعد میں آیا فعل ان تاتینی آتی کا، تو یہاں شرط کا اعتبار کرنا جائز ہوگا، شرط کے اعتبار سے دونوں فعلوں میں جزم آئے گی۔ اور اس میں دوسرا اعتبار یعنی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے ما بعد فعل کو جواب قسم بنا لیا جائے تو پہلے میں ماضی لازم ہوگی، جیسے واللہ ان اتیتنی واللہ لآتینک، ان اتیتنی واللہ لآتینک۔ اب اس میں شرط پہلے آ گئی، قسم درمیان میں آ گئی، اور ما بعد جو ہوگا یہ جواب قسم ہوگا، جواب شرط نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں وہی دوسری صورت بھی جائز ہے اگر شرط کا اعتبار کیا جائے تو، جو ہم نے شروع میں کی انا واللہ ان تاتینی آتیک۔ وتقدیر القسم کاللفظ مثل لا نخرج لا یخرجون وان اطعتموہم، اگر کسی کلام میں قسم مقدر ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، تو حکم کے اعتبار سے وہ ملفوظ قسم کی طرح ہی ہوگی جو ابھی حکم بیان ہوا۔ یعنی وہاں کیا ہوگا، ان کے بعد فعل ماضی لازم ہوگا، اور ما بعد فعل جو ہوگا وہ جواب قسم بن جائے گا۔ جس طرح ہے قرآن مجید میں لا نخرجوا لا یخرجون، اس طرح وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، تو ان دونوں جگہوں میں قسم جو ہے وہ مقدر ہے، ملفوظ نہیں ہے، اصل میں ہے واللہ لا نخرجوا لا یخرجون۔ اسی طرح واللہ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، تو یہاں قسم مقدر ملفوظ کی طرح ہی مانی جائے گی، اور ما بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، جواب قسم ہوگا، جواب شرط نہیں ہوگا۔ یعنی لا یخرجون یہ بھی جواب قسم ہوگا، اور انکم لمشرکون بھی جواب قسم ہوگا۔ اس کے بعد یہ حروف شرط میں سے اما ہے، اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا اما للتفصیل والتزم حذف فعلها وعوض بینها وبین فائها جزء مما فی حیزها مطلقا۔ اما جو ہے یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، اور والتزم حذف فعلها اس کے فعل کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اما حرف شرط ہے اور حروف شرط فعل پر داخل ہوتے ہیں،
یہ بھی فعل پر ہی ہوتا ہے لیکن اس کا فعل جو ہے وہ لزومی طور پر محذوف ہوتا ہے. وَأُوِّذَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَائِيَا جُزٌ مِّمَّا فِي حَيِّزِهَا مُطْلَقًا. فرمایا اما اور اما کے فا کے درمیان، اما کے درمیان اور بعد میں جو جواب میں فا آ رہا ہے اس کے درمیان ایک جز کو بطور عوض لے کے آتے ہیں جو اسی کی حیز میں ہوتی ہے. یعنی اما کے جواب کی جگہ جو جز آ رہا ہوتا ہے اس جز کو اما اور فا کے درمیان میں لے آتے ہیں اور یہ مطلقاً ہوتا ہے، یعنی اس میں تقدم و تاخر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جیسے کوئی کہے اما زیدن فانی داربن، یا کہے اما زیدن فمنطلقن. تو اس میں دیکھیں اما اور فا کے درمیان دونوں جگہ زید آیا ہوا ہے. وکیلا ہوا معمول المحذوف مطلقاً مثل اما یوم الجمعۃ فزید منطلقن. اس میں دوسرا قول یہ بیان کیا کہ اما کا ما بعد جو ہوگا وہ مطلقاً محذوف فعل کا ہی معمول مانا جائے گا، اس کو محذوف فعل کا ہی معمول مانا جائے گا. اس میں جو پہلی صورت ہے وہ نہیں. پہلی صورت میں کیا تھا کہ وہاں سے محذوف فعل کا معمول نہیں مانا گیا تھا. اما زید فمنطلق، اس میں زید جو ہے وہ اس کو مبتدا مانا گیا ہے اور ما بعد جو ہے وہ کیا ہے، خبر ہے. اور یہاں اس جملے کے اندر اما کا ما بعد جو ہے اس کو مطلقاً معذوف فعل کا معمول مانا گیا ہے. اصل میں ہوگا اما تذکر یوم الجمعۃ فزید منطلق. وقیل ان کان جائز تقدیمی فمن الاول والا فمن الثانی. اس میں ایک اور قول بھی ہے اور وہ قول یہ ہے کہ اگر اما کا ما بعد ایسا ہے جو جائز التقدیم ہے، یعنی اسے شروع میں لانا جائز ہوتا ہے، جائز التقدیم ہوتا ہے، تو پھر اس کو پہلی قسم سے شمار کیا جائے گا. یعنی جو اوپر بیان ہوئی کہ جہاں فعل کے حذف کا التزام کیا گیا اور اما اور اس کے فا کے درمیان جواب کی جگہ میں آنے والے ایک جز کو بطور عوض رکھ دیا گیا. اور اگر اما کا ما بعد ایسا ہو جس کی تقدیم جائز نہیں ہے تو پھر اس کا تعلق دوسری صورت کے ساتھ ہوگا، یعنی وہاں اسے محذوف فعل کا ہی معمول مانا جائے گا. لیں جی، یہاں تک الحمدللہ ہماری حروف شرط کی بات بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد حرف ردع کا بیان ہے. مصنف نے فرمایا حرف ردع کلا وقد جاء بمعنی حقا. حرف ردع ایک ہی ہے، وہ ہے جی کلا، اور یہ حقا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا کلا ان الانسان لیطغی. اس کے بعد ہے تاء التانیث الساکنۃ تلحق الماضی لتانیث المسند الیہ فإن كان ظاہرا غیر حقیقی فمخیر. تاء تانیث ساکنہ یہ فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے، مسند الیہ کی تانیث کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ مسند الیہ کے لیے تانیث کی علامت کے طور پر آتی ہے. اب اگر اس میں فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر تا کو لانے میں اختیار ہے، چاہے تا لے آئیں چاہے تا نہ لائیں، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس. واما الحاق علامت تثنیۃ والجمعین فضعیف. اس عبارت سے غرض مصنف وہم کا ازالہ کرنا ہے. کسی نے کہا جی پھر تثنیہ اور جمع میں بھی علامت لے آئیں
اور ما بعد وہ فاعل کی تاکید بن جائے، فاعل اس کی، تو اس کا جواب دیا کہ تثنیہ اور جمع کے اندر تثنیہ اور جمع کی علامت کو لے کر آنا یہ ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں فاعل کا متعدد ہونا لازم آتا ہے، ایک تو وہی جو تثنیہ اور جمع میں بطور علامت ہم لے کے آ رہے ہیں، اور دوسرا ما بعد جو اس میں ظاہر ہوگا۔ لیں جی، تائے تانیث ساکنہ کا بیان بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے تنوین۔ فرمایا التنوین نون ساکنہ تتبع حرکت الآخر لا لتاکید الفعل۔ تنوین یہ نون ساکن ہوتی ہے جو آخری حرف کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، اور اس سے فعل کی تاکید مقصود نہیں ہوتی، یہ اسم میں آتی ہے۔ جیسے زیدن، اس میں اس کا آخری حرف دال ہے، تو آخری حرف کی حرکت ضمہ ہے، اس کے یہ تابع آ رہی ہے نون، زیدن، آخر میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نون۔ وَهُوَ لِلتَّمَكُّنِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْعِوَدِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالتَّرَنُّمِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف تنوین کی اقسام بیان کرنا ہے۔ 5 قسمیں ہیں جی۔ تنوین تمکن جیسے زید، تنوین تنکیر جیسے سہین افن، تنوین عوض جیسے حین اذن یوم اذن، تنوین مقابلہ جیسے مسلماتن، اور تنوین ترنم یہ اشعار میں مصروں میں استعمال ہوتی ہے۔ وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ مَوْصُوفًا بِابْنٍ مُضَافًا إِلَىٰ عَلَمٍ آخر۔ اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے کہ اس تنوین کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، کہاں کہ جب ایک علم موصوف ہو، ابن اس کی صفت ہو، اور وہی ابن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، جیسے کوئی کہے زید بن عمرن۔ اب اس میں جو پہلا زید ہے، اس میں سے تنوین کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ زید ابن کی طرف، زید موصوف ہے، ابن اس کی صفت ہے، اور ابن عمر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ لیں جی، یہاں تک تنوین کا بیان بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد آگے ہے جی نون تاکید۔ مصنف نے اس کی تفصیل بیان کی۔ فرمایا نون التاکیدی خفیفۃ ساکنۃ و مشددۃ مفتوحۃ مع غیر الالف، تختص بالفعل المستقبل في الامر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم، وقلت في النفي ولازمت في مثبت القسم، وكثرت في مثل اما تفعلن۔ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں جی۔ نون تاکید خفیفہ جو ساکن ہوتی ہے، اور دوسری مشدد جو مفتوح ہوتی ہے، لیکن مفتوح ہر جگہ نہیں ہوگی، مع غیر الالفی، وہاں مفتوح ہوگی جہاں الف نہ آ رہا ہو، اگر الف آئے تو وہاں یہ مفتوح نہیں بلکہ وہاں مکسور ہوگی۔ اور یہ فعل مستقبل کے ساتھ خاص ہے، امر میں آئے گی جیسے ادربنا، نہیں میں آئے گی لا تدربنا، استفہام میں حل تدربنا، تمنی میں لیتا کا تدربنا، عرض میں الا تنزلنا بنا فتصیب خیرا، قسم میں جیسے واللہ لأدربنا کل، اور کبھی کبھی نفی میں بھی آ جاتی ہے جیسے لا تفعلن، اور جواب قسم مثبت ہو تو اس میں نون تاکید لازم ہوتی ہے جیسے واللہ لأفعلن، اور ان جیسی مثالوں میں یہ کثیر ہوتی ہے جیسے اما تفعلن۔ ان جیسی مثالوں سے مراد یہ ہے کہ حرف شرط جو ہے اس کے ساتھ ما زائدہ ملا ہوا ہو تو وہاں یہ کثرت کے ساتھ نون تاکید آ جاتی ہوتی ہے، جیسے اما تفعلن قرآن مجید میں ہے اما ترین من البشر احدا۔ اچھا جی، یہاں تک تو یہ بیان کیا کہ یہ نون کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ اب اس سے اگلی عبارت میں نون تاکید کے ما قبل کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وما قبلها مع ضمیر المذکرین مضموم ومع المخاطبات مکسور وفیما عدا ذلک مفتوح۔ نون تاکید کا ما قبل مذکر کی جو دونوں ضمیریں ہیں، یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ان دونوں ضمیروں کے ساتھ اس کا ما قبل مضموم ہوگا، جیسے لا یضربن لا تضربن، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے ساتھ اس کا ما قبل مکسور ہوگا، جیسے لا تضربن۔
اور ان تینوں کے علاوہ باقی جو 11 صیغے ہیں ان میں مفتوح ہوگا لیضربن، لیضربانی، لتضربن، لتضربانی، لیضربنانی، لتضربن، لتضربانی، اور لتضربانی، لتضربنانی، لأضربن، لنضربن۔ وتقول فی التثنیۃ وجمع المؤنث اضربانی واضربنانی۔ تثنیہ اور جمع مؤنث میں آپ یوں کہیں گے، یعنی تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں آپ نون سے پہلے الف کا اضافہ کریں گے۔ اضربانی اور اضربنانی۔ ولا تدخلهما الخفیفۃ خلافا لیونس۔ یاد رہے کہ تثنیہ کے تمام صیغے اور جمع مؤنث کے، یعنی تثنیہ کے 4 صیغے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے، ان 6 صیغوں میں نون خفیفہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی، لیکن اس میں امام یونس کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی ان میں بھی آ جاتی ہے۔ وَهُمَا فِي غَيْرِهِمَا مَعَ الضَّمِيرِ الْبَارِزِ كَالْمُنْفَصِلِ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَكَالْمُتَّصِلِ۔ اچھا جی، اور یہ دونوں یعنی نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو، یہ دونوں نون جو ہیں مذکورہ جو صیغے بیان ہوئے کون کون سے؟ تثنیہ اور جمع مؤنث کے، ٹوٹل وہ کتنے صیغے ہوئے؟ 6۔ ان 6 کے علاوہ باقی جو 8 صیغے ہیں، ان 8 صیغوں میں اگر ضمیر بارز کے ساتھ یہ دونوں آئیں تو یہ منفصل کی طرح ہوں گی، ان کا حکم لفظ منفصل کی طرح ہوگا، گویا یہ ایک کلمہ نہیں، اس کو 2 کلموں کی طرح شمار کیا جائے گا۔ اور اگر ضمیر بارز کے ساتھ نہ آئے تو پھر ان دونوں کا حکم متصل والا ہوگا، گویا اس کلمے کو ایک ہی سمجھ لیا جائے گا یا ضمیر متصل کی طرح ہوگی۔ وَمِن ثَمَّ قِيلَ هَلْ تَرَيَنَّ وَتَرَوُنَّ وَتَرَيِنَّ اُغْزُوَنَّ اُغْزُنَّ اُغْزِنَّ۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں اس کو یوں پڑھا جائے گا ہل ترین، ہل ترون، ہل ترین۔ اب ہل ترین اس میں یا کے فتح کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں نون جو ہے ضمیر بارز کے غیر کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو یہ کلمہ متصلہ کی طرح ہوگی اور اس کے ماقبل کو مفتوح پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور جمع مذکر کے حاضر کے صیغے میں کس طرح پڑھیں گے جی؟ تاراونا، تاراونا۔ چونکہ وہاں یہ جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہی ہے تو گویا یہ منفصل کی طرح ہوگی، تو جس طرح منفصل کلمے کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح اس کو تاراونا پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح تاراینا، یہاں بھی یہ منفصل کی طرح ہی ہوگی۔ یہ مثالیں دی مضارع کی اور اگلی مثالیں دی ہیں امر کی، اغزونا، اغزنا اور اغزنا۔ اچھا جی، اغزونا اس کا عطف جو ہے تاراینا پر ہی ہے۔ اصل میں ناقص یائی اور ناقص واوی، جو کلمہ ناقص یائی ہو یا ناقص واوی ہو، جب ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ آئے گی یا خفیفہ آئے گی
تو ان کے آنے سے پہلے ان میں جو تعلیل ہوئی تھی ان کی حیت کو بدلا گیا تھا، ان کے آنے کے بعد وہ اپنی اصلی حیت میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تارینہ میں یا جو ہے ترا تھا، الف سے بدل دیا گیا تھا، تو اس کو پھر کس سے بدل دیا جائے گا؟ نون تاکید کے ساتھ یا سے ہی بدل دیا جائے گا، جہاں کلمہ متصلہ کی طرح ہو. اور اسی طرح اغزو ونہ میں بھی یہاں واو یہ ناقص واوی ہے، تو یہاں واو جو ہے وہ لوٹ آئے گا اور اسی کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا. والمخففۃ تحذف للساکن وفی الوقف فیرد ما حذف والمفتوح ما قبلها تقلب الفا فقط. اچھا جی، یہاں سے یہ بیان فرمایا کہ نون خفیفہ جو ہے، نون خفیفہ یہ حذف کر دی جاتی ہے. کہاں؟ یعنی جب اس کا ماقبل ساکن ہو تو اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو حذف کر دیا. وفی الفقف، اسی طرح جب اس پر وقف کیا جائے تو وقف کی صورت میں بھی نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب جب ساکن یا وقف کی صورت میں حذف کر دیا جائے نون کو، فَيُرَدُّ مَا حُذِفَ، تو جو چیز نون کے آنے کی وجہ سے پہلے حذف ہوئی تھی وہ نون کے حذف ہونے کی وجہ سے واپس لوٹ آئے گی. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ واپس لوٹ آئے گی. مثلا دیکھیں ادربو، ادری جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر ہے، تو اس میں واو کا ماقبل ضمہ ہے. جب ہم نے اس کے آخر میں نون تاکید کا ذکر کیا اور ادری بو سے ادری بن ہوا، ادری بن ہوا، تو جب ہم وقف کریں گے یا التقاء ساکنین کی صورت ہوگی اور التقاء ساکنین کی وجہ سے نون حذف ہوا تو یہ واو جو حذف ہوا تھا یہ واپس آ جائے گا. ادری بن سے دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ ادری بو ہو جائے گا. اس طرح ادری بن سے ادری بی ہو جائے گا. والمفتوح ما قبلها تقلب الفا فقط. اچھا، یعنی یہ وہ جگہیں جہاں اس کا ماقبل واو تھا یا یا تھا وہ واپس لوٹ آئیں گے. لیکن اگر اس کے ماقبل کا فتح ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ جب نون کو حذف کیا جائے گا تو ماقبل کا جو فتح ہے اس کو فقط الف سے بدل دیا جائے گا، وہاں اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بات واضح ہوگی جی؟ لیں جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے ہماری قافیہ کی تمام ابحاث مکمل ہوئیں. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے اندر نفع بخش بنائے، اور اس کے اندر ہم نے جو بھی اصول و ضوابط پڑھے ان اصول و ضوابط کو یاد کر کے علوم شرعیہ کے اندر ان کا استعمال کرتے ہوئے درست طور پر عربی کلام کو پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے ہمارے لیے باعث بخشش، باعث نجات بنائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم.